حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور میرے عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، اور اللہ رب العزت گنہگاروں کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں تھما رہے ہیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت بے شمار گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ان کو دے رہے ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کا یہ ہفتہ ہے۔ اس ہفتے کے اندر اللہ رب العزت بے شمار رحمتیں اللہ والوں کو دیتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو لوگ ماہ مبارک کے قدردانی کرتے ہیں اور ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی تمام تر شرائط کو مان کر اور رمضان المبارک کے راتوں کو جاگتے ہیں، خدا کے سامنے گر گراتے ہیں اور روتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی 20 سے لے کر 30 تک کے جو درمیانی رات ہے، اور ان راتوں میں تاک راتوں کو ڈھونڈو، کیونکہ اس تاک راتوں میں شب قدر کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات ایسی رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت اتنی برکتیں رکھی ہے، اتنی سعادتیں رکھی ہے کہ ایک رات 1000 راتوں کے برابر ہے۔ اور یہ رات ڈھونڈنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کرنے کی نیت سے مسجد کے اندر بیٹھ جائے، اور ہر راتوں کو جاگے، اور خاص طور پر تاک راتوں میں جاگنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اس رات کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو دوست بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگرچہ دشمنوں کو دنیا کے اندر خوب نوازتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے دوست کو اس طریقے سے نوازتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی رضا ان کو نصیب فرما دیتے ہیں، اپنی محبت انہیں عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی کے بدولت اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی تاک راتوں کو ڈھونڈو، اور اس راتوں کو جب مل جائے آپ کو تو اس راتوں کے اندر اللہ کی خوب عبادت کریں، گر گرائے، خدا کے سامنے روئے۔ لیکن ایک بات توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو حضرات ان راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ لوگ سب سے زیادہ نوافل پر بھیڑ دیتے ہیں اور نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے ذمے قضا نماز بھی ہوتی ہے اور وہ قضا نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ان راتوں کے اندر اگر اللہ رب العزت نے آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے تو ان راتوں کو اپنی عمر کی جو قضا ہے، نماز ہے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ان کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ خاص طور پر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے رواج میں یہ پھیل گئی یہ بات کہ اگر کوئی شخص اخیر عشرے کے آخری جمعہ یعنی الوداع جمعہ کے مغرب کے بعد اگر کوئی شخص اس طریقے سے سنت نوافل ادا کرے تو ان کے لیے ساری عمر کی قضا کی نماز کے برابر ادا ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس طرح کے حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اس طریقے کی بات سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔